السلام علیکم جی، گڈ مارننگ۔ یہ دیکھیں جی، صبح صبح کا ٹائم ہے، میں تھوڑا واک کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کوئی ادھر گھر، کوئی ادھر گھر کوئی ادھر بن رہے ہیں نئے وغیرہ، اور کچھ یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ وہ دور دراز دیکھیں ان کا بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ خالی زمین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زمین جو ہے اتنی خالی پڑی ہے، یہاں پہ آبادی کیوں نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ عرب کے کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت بڑا رقبہ ان کے پاس پڑا ہے خالی، ٹھیک ہے، مگر یہ رقبہ ان کے پاس اتنا خالی پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور یہ بغیر دیواروں کے لوگوں کے پلاٹ پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر دیواریں مطلب کہ باہر باؤنڈری بنائے لوگوں کے پلاٹ پڑے رہتے ہیں۔ لوگ کئی سالوں بعد آتے ہیں، اپنی زمین کو میٹر کے ساتھ وہ ناپتے ہیں اپنے پلاٹ کو، پھر یہ ایرے وغیرہ ڈالتے ہیں، گھر وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جو میں جس ٹاپک پہ جا رہا ہوں اس کو آپ نے لازم سمجھنا ہے۔ مگر ان کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کرتا۔ پھر عرب کے اندر ایک اور قانون ہے کہ عربی جو ہے اجمی کو زمین نہیں بیچ سکتا، عربی کو ہی زمین بیچے گا۔ اگر کسی اجمی نے لینی ہے تو وہ اپنے کسی عربی دوست کو یا اپنی عربی پارٹنر کو، چاہے شادی شدہ ہے تو وہ اپنی عربی بیوی کو، ٹھیک ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے، کاروباری ہے، کوئی کالونی کاٹنا چاہتا ہے، زمین لے گا کسی سعودی کے نام پر، کسی اماراتی کے نام پر، کسی قطری کے نام پر، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ وہ اپنی ڈیل کرے گا کہ میں آپ کو اتنے دوں گا، میں یہ آپ کی زمین آپ کے نام پہ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو بیچوں گا پلاٹ بنا کر یا گھر بنا کر، اس میں اتنی پرسنٹیج بنا لگائے پیسے آپ کو دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں لگائیں گے، مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بنا لگائے پیسے مجھ سے اتنی پرسنٹیج لیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف کیونکہ یہ قانون ہے، یہاں کا رول ہے کہ آپ اپنے نام کے اوپر، باہر سے آئے ہوئے بندہ اپنے نام کے اوپر زمین تب تک نہیں لے سکتا جب تک وہ بندہ یہاں پر اپنی کوئی کمپنی نہیں کھول لے سکتا، کمپنی نہیں بناتا، ٹھیک ہے، تب تک وہ اپنے نام پہ یہاں پہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا، کوئی کنسٹرکشن کا بڑا کام نہیں کر سکتا حکومتی لیول پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو کمپنی بنانی ہوگی، کمپنی کا کافی خرچہ ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل ہوتی ہے، سالانہ ٹیکس جو بنتا ہے وہ دینا پڑتا ہے، لاکھوں درہم میں، لاکھوں ریالوں میں، لاکھوں جو ہے دیناروں میں، ٹھیک ہے۔ پھر کمپنی بنتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے بندے بھی بلا سکتے ہو کام کے لیے، آپ بزنس بھی کھل کے کر سکتے ہو، مگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم کو اس کے علاوہ کوئی اس طرح کام کر لیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اچھا، جس ٹاپک میں جا رہا تھا نا، اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اتنی خالی زمین پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے چلے جائیں نا، یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سبزہ گرینری نظر آ رہی ہے جو، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے آپ 2 کلومیٹر، تو میں بھی آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ میں یہاں سائڈ پہ واک کرنے کے لیے آیا ہوں خالی علاقے میں، تو پیچھے کافی بڑی آبادی ہے اس کی، ہزاروں گھر ہیں پیچھے بنے ہوئے، پیچھے مطلب کہ اس کے شہر ہے، چھوٹا سا سٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کی آبادی غالباً ہوگی 1 لاکھ تک کی آبادی ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو کچھ گھر یہاں تک بن رہے ہیں. مطلب کہ یہ دیکھیں میں تقریباً 2 کلومیٹر لگا لیں تقریباً میں شہر سے باہر آیا ہوا ہوں. تو یہاں سے 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر اندر شہر ہے. تو تقریباً وہ شہر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. اتنا بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 1,00,000 سے ابو ہوگی یا 1,00,000 ہوگی. اور اس کے بعد یہ جو باہر کا رقبہ ہے نا یہ سارا ہو بہت بڑا رقبہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ گرین ایریا بھی نہیں ہے زیادہ, بلکہ ہے ہی نہیں. دیکھیں خشکی ہے. جب بارش آتی ہے نا یہ سارا جو آپ کو خشک یہ گھاس وغیرہ نظر آ رہا ہے نا یہ بہت زبردست گرین بن جاتا ہے, بڑا مزیدار بن جاتا ہے, دیکھنے کا دل کرتا ہے پھر. اچھا, اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا آگے میں آپ کو بتاؤں, میں سفر کر لوں تقریباً 4-5 کلومیٹر آگے تو پھر پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہے کہ میدانی علاقہ ہے اور کچھ پہاڑی علاقے ہیں, یہ عربی لوگوں کے ہیں. اور ان کی کافی بڑی آرمی ہے. اب میں جا رہا ہوں کام کی بات پہ. ان کی کافی بڑی آرمی ہے, ان کا کوئی DHA نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی کوئی ایسی ویسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے جو بنائیں اور وہ زمین پہ قابض ہو جائیں, قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے, اور آپ کچھ کر نہ پاؤ. ٹھیک ہے, ان کی حکومت کی اتنی طاقت ہے, یہ ایک جھٹکے کے اندر آرمی چیف کو اپنے کو, مطلب اگر ان کا آرمی چیف بگڑنے پہ آئے تو یہ حکومت اتنی طاقتور حکومت ہے, ایک جھٹکے میں اس کو اٹھا کے, ٹھیک ہے, اس کو اٹھا کے اس کا وہ حشر کرے کہ ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ اس کا دنیا تماشا دیکھے. یہ وہ حکومت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ حکومت ہے, یہ اپنے مجرم کو دوسرے ملک سے لینا بھی جانتے ہیں, بس لینا ہی جانتے ہیں, سمجھ لیں دینا نہیں جانتے, کیونکہ یہ بہت طاقتور حکومت ہے. تو اسی طرح ہی پھر حکومت ہو تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے آرمی چیف کی اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ ایسے آ کر کسی جو ہے شہر کے اندر, کسی آبادی کے اندر کوئی کارنر کا پلاٹ اس کا قبضہ لے لے کسی سے, یا کہ کسی کے اوپر کیس چلا دے, جھوٹا مقدمہ درج کر لے کوئی شہری کے اوپر, کوئی پولیس والا اس طرح کوئی حرکت کر لے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سارا خالی علاقہ ہے. میں یہاں آیا ہوں گھوم پھر کے واپس جا رہا ہوں. کسی یہاں کے شہری کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس آئے, مجھ سے میرا والیٹ چھین لے, میرا موبائل چھین لے. اس طرح نہیں ہے یہاں پر. پہلے کسی دور میں ہوتا تھا, پیچھے چلے جائیں آپ 10-15 سال, کیونکہ اس ٹائم تھوڑا سا جو ہے نرمی تھی. اب انہوں نے اتنی سختی کر دی ہے اپنے شہریوں کے لیے بھی, باہر کے آئے ہوئے لوگوں کے لیے بھی. آپ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے, تو منہ سے جو بولنا ہے آپ بولتے رہیں. آپ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, کسی کی پرسنل چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے, آپ چھین نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو جب ہاتھ نہیں لگائے گا تو چھینے گا کیوں. تو ان کی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے بھی بہت سختی کی ہے کہ آپ لوگ اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. میرا خیال سے جہاں تک انہوں نے قانون بنائے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت کرے گا, کسی کا کوئی بھی ایسا کام یا ایسا کام مجرمانہ حرکت کسی کے سامنے آئے گی تو اس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی اس ملک کے اندر, خاص طور پہ گورنمنٹ کی نوکری. پرائیویٹ تو جو مرضی کرے جہاں مرضی کر لے. وہ تو پاکستان میں بھی بہت سے چور ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, مگر یہاں پر بڑے عہدوں پہ چور نہیں بیٹھ سکتا. اس کو گورنمنٹ کی چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ رول ہے.
تو اس لیے یہاں پہ بہت بندہ محفوظ ہے، کاروبار بھی محفوظ ہے. آپ حکومت کو ٹیکس دیتے رہیں، موج کرتے رہیں، ٹھیک ہے، پیسہ کماتے رہیں. آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پھر پیسے کے ساتھ پیسہ آتا ہے یہاں پر. ان کی جو میں اچھائی بولوں یا برائی تو میں نہیں کرتا، کیونکہ ہم یہاں پہ رزق کماتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی اچھائی یہ ہے کہ محفوظ بہت ہو، آپ کاروبار کرو، حکومت کو فل ٹیکس دو جتنا بنتا ہے، کوئی بے ایمانی نہ کرو، ٹیکس چور نہ بنو. پاکستان میں تو ہے ہی ٹیکس چور سارا. وہاں پہ کاروباری ہو گئے، تاجر ہو گئے، یا اوپر والے ہمارے اوپر جو مسلط ہیں حرام خور، وہ تو ویسے ہی چور ہیں. جب وہ چور ہوں گے نا، پھر نیچے والے سارے ہی چور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پولیس والا آپ کو گالی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. آپ کو گالی دے پولیس والا، آپ کی انسلٹ کرے، بے عزت کرے، آپ ادارے میں جا کے اس کی کمپلین کر سکتے ہو. کوئی فوجی آپ کو دھمکا نہیں سکتا، کوئی ایجنسی کا بندہ آپ کو بلا وجہ دھمکا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا. وہاں پہ تو آئے دن اٹھا لیتے ہیں پاکستان کے اندر. چاہے آپ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہوں، چاہے آپ DHA میں رہتے ہوں، آپ نے اگر کوئی بھی کسی کی برائی کی ہے، وہ برا آدمی ہے، اس کی برائی آپ نے سوشل میڈیا پہ سامنے لے آئے ہیں، آپ اس کی برائی، تو فوراً آپ کے گھر پہنچیں گے، آپ کو اٹھائیں گے، ذلیل کریں گے، دھمکیاں دیں گے. آپ کی عورتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہاں پہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے، کسی کو بلیک میل کرے، کسی کو دھمکائے، کسی کے ساتھ ایسا ویسا رویہ برتے، وہ نہیں بچتا پھر. تو دعا کریں بس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی حکومت اللہ پاک ہمیں دے. ہمارے وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شعور دے، ہمت دے، طاقت دے کہ یہ جو برائی بیٹھی ہے نا ہمارے سروں کے اوپر، جن کی رکھوالی ہماری آرمی، ہمارے ادارے، ان کے سربراہ کچھ بیٹھے ہیں ان کی رکھوالی کرنے کے لیے، نیچے والے طبقے کو استعمال کر کے ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں اور ان سے برے سے برا کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. سارے برائیاں کروا رہے ہیں، برائیوں کی جڑ ہیں یہ. تو کچھ ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ کوئی تھوڑا سا چھوٹی سی جھڑپ آئی ہے لڑائی لڑوئی کی، تو بڑے انہوں نے بھنگڑے ڈالے ہوئے ہیں، دھمالے ڈالی ہوئی ہیں. تو یہ بھائی سیکیورٹی دینا ان کا ہمیں حق تھا، کیونکہ 80% سے 90% بجٹ جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرے ممالک کے اندر ان کے جزیرے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. میں جب تھوڑا سا آگے سفر کر گیا نا، پھر میں آپ کو ان کے وہ بھی کارنامے کرتوت دکھاؤں گا آگے جا کر. فی الحال یہاں کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا نظام ہے، کیا قانون ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش میں ہوں، میں وہ بھی ان کے کرتوت دکھاؤں گا آپ کو آگے جا کر. ان کے جو کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر جو ان کے جزیرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی دکھاؤں گا. تو یہ فرعون جو ہیں، انہوں نے حکومتوں کو گرانا ہوتا ہے، انہوں نے بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اداروں کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں حرام خور. تو اس کے بعد پھر یہ اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا وابڈا، ٹھیک ہے، ہمارا وابڈا بھی آرمی چلا رہی ہے، ہماری پولیس بھی آرمی چلا رہی ہے، ہماری آرمی بھی آرمی چلا رہی ہے، ہماری حکومتیں بھی آرمی چلا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو چھوٹا سا اگر انہوں نے ایک کارنامہ تھوڑا سا بہتر
سارا انجام دیا ہے بارڈر کے اوپر، تو وہ انہوں نے احسان تھوڑی کیا ہے میرے بھائی، انہوں نے قوم کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ ان کا اپنا اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے بزنس ہیں یار۔ سیاست سے بڑا کوئی بزنس نہیں ہوتا جو یہ خود کر رہے ہیں، اور لوٹ مار کر 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 سیاست دانوں کو انہوں نے ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے، اور سیاست دان بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کچھ وقت تھا، اب مجھے کوئی بندہ پٹواری نہ سمجھ لے، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ کچھ وقت تھا جب نواز شریف کہتا تھا جی فلاں جرنیل نے میری حکومت گرائی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم اس وقت آرمی کے بڑے بڑے جرنیلوں کی آرمی کی مان لیتے تھے جی یہ غدار ہے، کیونکہ آرمی ہمیں کہتی تھی، ایجنسیاں کہتی تھی یہ غدار ہے، یہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ برا ہے، تو ہم برا مان لیتے تھے کہ شاید جی ایسا ہوگا، کیونکہ ہمیں تو بہت زیادہ آرمی سے پیار تھا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بندہ حقیقت پہ تھا، سچ پہ تھا۔ مگر ہمیں سمجھ بعد میں آئی جب انہوں نے بار بار حکومتیں گرائیں، نہ انہوں نے پیپل پارٹی کو چھوڑا، نہ انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا، نہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، حتیٰ کہ انہوں نے وہ رضوی جماعت کے، لبیک جماعت کے ایک بزرگ تھے خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو تو بیچارے کو شہید کر دیا، انہوں نے مار دیا، پتہ نہیں کیا کھلایا اس کو، کچھ عرصہ جیل میں رکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو انہوں نے مار دیا۔ اور الزام پھر بھی سیاست دانوں پہ ہی آیا جی، انہوں نے ڈالا الزام عمران خان کے اوپر، یہ سارا کچھ اس نے خود کیا ہے۔ اب وہی عمران خان اسی آرمی کی کسٹڈی میں ہے، یہ قید کر کے بیٹھے ہیں، اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے اس کی کافی عمر ہو چکی ہے، یہ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ یہ اندر جیل کے اندر اس کا ٹائم اتنا ضائع کر دیں، اتنی عمر ہو جائے اس کی، یہ خود ہی سیاست کو خیر بات کہہ جائے، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مگر وہ شہزادہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ مجھے چھوڑیں، پھر میں ان کا حساب کروں کہ تم لوگوں نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مگر یہ اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، نہ وہ کسی بات پہ آ رہا ہے، نہ یہ کسی بات پہ آ رہے ہیں، وہ ڈیل نہیں کر رہا، یہ ڈیل منوانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، میں صبح اٹھتا ہوں، جب میں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسے واک کرتا ہوں، ہر طرف گھومتا رہتا ہوں، تو کوئی یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ کسی کو، سب ایزی ہیں، سب سکون میں ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی قوم کو ایسا شعور دے کہ قوم حساب مانگے، قوم ان سے اپنا ضائع کیا ہوا وقت مانگے، ان سے پوچھے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے۔ آخر کیوں سیول کسی سیاست دان کو آپ 5 سال پورے نہیں کرنے دیتے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہی ایسا کیوں؟ کبھی وہ غدار، کبھی یہ غدار، کبھی اس کا غلط پلان، کبھی اس کا پلان غلط۔ تو یہ کب تک کیسے چلتا رہے گا؟ کب تک یہ اس قوم کو سیاسی لیڈروں سے، محب وطن لیڈروں سے جو ہے دور کرتے رہیں گے؟ آخر کیوں نہیں قوم یہ ایسا کر سکتی، ان سے حساب مانگ سکتی؟ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس قوم کو شعور دے، اس قوم کے اندر اتنا شعور پیدا کر کہ یہ کچھ چند غدار جرنیل، کچھ چند جو ہے ہمارے ایجنسیوں کے غدار لوگ، ان سے اپنا حساب مانگے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اتنی طاقت عطا فرما۔ میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر ہمیں بھی اتنا محفوظ اور پرسکون رکھ، اور ہماری اس آرمی کے کچھ اوپر والے جو چند غدار بیٹھے ہیں، یا کسی بھی اداروں کے اندر حرام خور بیٹھے ہیں، جن کا حرام کا مال بن رہا ہے، اور اس قوم کے اوپر وہ
غیر قانونی طور پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔